بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 32واں، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے۔ آج کا ہمارا حاصل تعلم استعارے کی پہچان اور نشاندہی کر سکے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ استعارہ کا لغوی معنی، کس زبان کا لفظ ہے استعارہ؟ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی ہے ادھار لینا یا مانگنا، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم ضرورت پڑنے پر کوئی مادی چیز ادھار لیتے، ویسے ہی زبان و ادب میں ہم کسی چیز کی اہمیت بڑھانے کی اہمیت یعنی کہ لیے کسی دوسرے لفظ کی خوبی کو ادھار، استعارے میں ہم کسی کی خوبی کو ادھار لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی اور چیز نہیں بلکہ لفظ کو، اور وہ لفظ بھی خوبی والا اس کو ادھار دیا جاتا ہے۔ مثال یہ اس کی تعریف ہے، استعارے کی اصطلاحی تعریف، کہ استعارے سے مراد وہ لفظ جو اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی اور غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ حقیقی اور مجازی معنوں کے درمیان تشبیہ کا تعلق پایا جائے، ٹھیک ہے؟ اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ استعارے کے 3 بنیادی رکن ہیں: مستعار لہو، مستعار من، وجہ جامع۔ مستعار لہو جس کے لیے خوبی ادھار لی گئی، ٹھیک ہے؟ مستعار من جس سے خوبی ادھار لی گئی ہو۔ وجہ جامع وہ مشترکہ خوبی جو دونوں کو آپس میں ملاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا رکن ہے اس کا مستعار لہو، وہ چیز یا شخص جس کے لیے ہم کوئی لفظ کو ادھار لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مستعار من کے اندر وہ چیز یا شخص جس کے لیے لفظ کو ادھار لیا جاتا ہے، یہ وہ شاندار یا طاقتور لفظ ہوتا ہے جو جملے یا شعر میں واضح طور پر موجود ہوتا ہے اور جس کے معنی مستعار لیے گئے ہوتے ہیں۔ تیسرا رکن ہوتا ہے بچوں وجہ جامع، جس خصوصیت یا صفت کی بنا پہ ہم اس لفظ کو ادھار لیتے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں، علی شیر ہے، ٹھیک ہے؟ اب علی جو ہے یہ مستعار لہو ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ علی کے لیے ہم نے لیا۔ شیر جس سے لیا، شیر سے لیا، تو یہ بنے گا مستعار من۔ کیا لیا؟ وجہ جامع کیا ہے؟ شیر سے کیا لیا؟ بہادری۔ علی شیر ہے، علی کو شیر کیوں کہا ہم نے؟ اس کی بہادری کی بنا پہ۔ جو بہادری ہوگا وہ اس کے اندر وجہ جامع بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک اور مثال ادھر دیکھ لیں، میرا بیٹا پھول ہے۔ اب میرا بیٹا یہ بنے گا مستعار لہو، اور پھول جو بنے گا یہ مستعار من بنے گا۔ اب اس کے اندر وجہ جامع کیا ہوگے؟ خوبصورتی، کیونکہ پھول خوبصورت ہے، اس خوبصورتی کی بنا پہ بیٹے کو پھول جیسا قرار دیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر جو خوبصورتی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ اس کے اندر وجہ جامع۔ اسی طرح اپنے مثالیں کلاس کے اندر متعلقہ اساتذہ بچوں کو بتلائیں گے، مثالیں لکھ کے پھر بچے خود کریں گے۔ ایک مثال ادھر دیکھ لیں سلائڈ پہ، علم نور ہے، ٹھیک ہے؟ اس جملے میں نور اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ علم چونکہ جہالت کی تاریکیوں کو دور کرتا ہے، اس لیے اسے براہ راست نور کے طور پر استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے؟ علم نور ہے، اس میں علم جو ہوگا وہ مستعار لہو ہوگا، اور نور جو ہوگا مستعار من، کیونکہ جس لفظ سے خوبی ادھار لی گئی ہم نے اس سے لیا، ٹھیک ہے؟ تو وجہ جامع اس کے اندر کیا ہے کہ رہنمائی، جہالت کی تاریکی اندھیرے کو ختم کرنا۔ اس طرح یہ دوسری مثال شاعری کی مثال ہے کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ رن کا مطلب ہوتا ہے میدان جنگ۔ اس مصرے میں میدان جنگ میں کسی بہادر جنگجو کی آمد کا ذکر ہے، مگر شاعر نے جنگجو کا نام لینے کی بجائے اس کی ہیبت کو ظاہر کرنے کے لیے براہ راست اس کو کیا کہہ دیا؟ شیر کہہ دیا، ٹھیک ہے؟ جس طرح کی شیر کی آمد ہے، اس میں مستعار لہو ہوگا بہادر جنگجو، مستعار من شیر، اور وجہ جامع بہادری اور ہیبت۔ یہ مکمل خاکہ ہے آج کے مکمل سبق کا، ٹھیک ہے؟ تو تدریسی جانچ آپ نے کرنا ہے، اگر کلاس میں ٹائم ہے کلاس میں کر لیں، تو اگر نہیں تو پھر گھر میں جو ہے وہ دے دیں۔ اس کے بعد جو ہے اگلا ہمارا جو کام ہوگا تدریسی جانچ کے بعد ورک بک جو ہے آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی تدریسی جانچ کلاس میں، اس کے بعد نکھار گھر کے لیے دے دیں، اور اسی طرح آج کا جو ہمارا لیکچر ہے ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔